السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 26 اکتوبر 2024 ہفتے کا دن ہے اور سوال بہت سے لوگوں کا، میرا بھی سوال ہے لیکن میرے پاس جواب بھی ہے اس کا. کیا نئی سپریم کورٹ ہوگی؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو تباہی و بربادی میں حصہ ڈالا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو تباہی و بربادی میں حصہ ڈالا اور وہ جو اور اتنا مذاق اڑا اور اتنی تکلیف ہوئی، وہ میں نے کہا میں وہ بیک گراؤنڈ پہ میں شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے. خاص طور پر آج حلف برداری بھی ہوگی، تقریب آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ کے سارے ججز وہاں موجود تھے اور وہاں سے، اور جو نہیں گئے تھے وہ بھی موجود تھے. جسٹس یحییٰ افریدی نے صدارتی نے حلف اٹھا لیا بطور چیف جسٹس کے. آئیڈیل سچویشن تو یہی تھی، حالات یہی تقاضا کرتے تھے کہ انہیں حلف نہیں لینا چاہیے. سینیورٹی کا پرنسپل ٹوٹا ہے. چاہے پارلیمانی کمیٹی کو ہم تو مانتے نہیں ہیں، اس نے عدلیہ کی آج انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر 7th کانفرنس تھی منہاج القرآن یونیورسٹی، اور انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ دین کے لوگوں کو قریب کر رہے ہیں. اور یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ کے صاحبزادگان ڈاکٹر حسن اور خاص طور پر ڈاکٹر حسین قادری صاحب کو، کہ وہ اس شمع کو لیے بیٹھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں دین کا صحیح کانسیپٹ سامنے لایا جائے. بہت بڑا کام ہے پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر. میں UK بھی میں دیکھ کے آیا ہوں ان کا، اور ساری باتوں کو سامنے رکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہترین کام ہے. آگے چلتے ہیں باتوں کی طرف. حلف لینے کے بعد 2 بڑے کام کیے. ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی بنا دی، جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. 3 ہی ہیڈ کریں گے، 3 ہی بینچ کی کانسٹیٹیوشن کریں گے، کمپوزیشن کریں گے. اور یہ جو کہا جا رہا تھا، اور فل کورٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے. فل کورٹ میں جسٹس سعید منصور علی شاہ شاید موجود نہ ہو، لیکن فل کورٹ کا اجلاس ہوگا اور اس میں آگے تعین ہوگا کہ آگے سپریم کورٹ نے کیسے چلنا ہے. اب سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بات ہے، جاتے وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ چلا دیتا ہوں میں، وہ بڑی پلیٹ پہ تصویر اتری، بڑی وائرل ہوئی ہے. یعنی وہ لگایا وہاں پر ہوا جیسے سپریم کورٹ جینے کی آزادی دے رہی ہے، تجارت کی آزادی دے رہی ہے، آزادی ظاہر ہے کہ زیادہ دے رہی ہے، نقل و حرکت کی کوئی، یعنی آپ اس میں ریفرینڈم کرا لیں. وہ کہیں گے پاکستانی عدالتیں ناکام ہو چکی ہیں یہ حقوق فراہم کرنے میں. اور میں تو بہت سی چیزیں جانتا بھی ہوں اس حوالے سے، اور میں آواز اٹھاتا رہتا ہوں. کئی ججز ناراض ہو جاتے ہیں میری اس آواز سے. وہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، میں نے نہ کوئی پیسے پکڑے ہوتے ہیں، نہ میں نے کوئی جج خریدے ہوتے ہیں، نہ میرا کوئی ایسا ذہن ہے. حاشا للہ، یہ حقیقت ہے اور ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور میں اگر کسی کے سامنے جا کے قرآنی آیات اگر پڑھنا ہوں یا میرا مائنڈ میں ہے تو کیا ہے، میری کوئی ذاتی ہے لڑائی؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآنی آیات پڑھ لیں، ان کے لیے بہتر ہے. دین اسلام کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر ہے. انصاف فراہم کرنا ذمہ داری ہے، اور یہ اس لیے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی کا آزادی ملتی ہے. بیک گراؤنڈ پہ میں نے اسے چلا دیا، دیکھتے ہیں کتنی کا آزادی ملتی ہے. اور اب یہاں سپریم کورٹ کیا نہیں ہم دیکھ سکیں گے؟ میں ابھی 100% تو نہیں، لیکن میں 60% شیور ہوں کہ چیف جسٹس کے کیے ہوئے کام پلٹیں گے قاضی فائز عیسیٰ کے. اور یہاں انسانی حقوق، بنیادی حقوق، باقی معاملات میں ہماری عدالتیں وائبریٹ ہو کے کام ہوں گی. اس طرح پریشر نہیں ہوگا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور جسٹس سعید منصور علی شاہ کا خط تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. انہوں نے چہرہ دکھا دیا ہے، پردے اتار دیے، آنکھیں کھول دی. یہ کریڈٹ جسٹس سعید منصور علی شاہ کو جاتا ہے. میرا ان سے کافی جگہ اختلاف رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے. اور وہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی. ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں بھی کئی دفعہ لگا دیتے. ہمیں یہی بتایا گیا جناب جو کمپیوٹر سافٹ ویئر کا سسٹم ہے اس میں بڑی کرپشن ہے. یہی باتیں ہم سنا کرتے تھے. اور ہم تو اسی لیے ہماری کوئی ذاتی لڑائی کوئی نہیں تھی. ہم بتاتے چلیں کوئی ذاتی لڑائی نہیں، سسٹم کے ساتھ لڑائی ہے، اور اس سسٹم کے ساتھ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے، ہم باز نہیں آئیں گے. اور آگے سپریم کورٹ بار کے الیکشن آ رہے ہیں. دیکھیں میں نے اس میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، میں تو صرف اتنا کہنا ہے، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ بیک گراؤنڈ پہ بھی چلا دوں گا. اور
کیا ہے میں نے لکھا کیا ہے میں آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں. اور ووٹ آزاد عدلیہ کی امانت ہے، سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیے گا. 5 نشستوں پر 10 امیدوار سامنے آ گئے. باقی ایگزیکٹو کمیٹی کی سیٹیں ہیں، میجر سیٹوں کی بات ہو رہی. صدارتی سیٹ پر میاں رؤف عطا ہیں، احسن بور اعظم دین تارڑ گروپ کے ہیں، اور آسمان جہانگیر گروپ ٹوٹ چکا ہے، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو. اور مرین حامد خان جو ہے نا وہ حامد خان اور مرین برگ گروپ کے درمیان مقابلہ ہے. 29 اکتوبر کا ہوگا. 4021 ووٹ اپنا حق دائرہ استعمال کریں گے. 1414 جو ہے نا وہ لاہور میں ہیں. اور سیکٹری کی سیٹ پر سلمان منصور ملک زاہد کے، نائب صدر کی سیٹ پر رانا بختیار اور رانا غلام سرور، ایڈیشنل سیکٹری کی سیٹ پر محمد اورنگزیب اور راجہ زبیر حسین، فنانس سیکٹری سیٹ پر اورنگزیب میر اور چودھری تنویر اختر شامل ہیں. پروفیشنل گروپ کے منیر کاکڑ جو ہیں وہ امیدوار ہیں. سیکٹری کے سلمان منصور ہے اور نائب صدر کے رانا بختیار ہیں. یہ پروفیشنل گروپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. احسن بون اور اعظم دین تارڑ گروپ کے محمد رؤف عطا ہے اور ملک زاہد اسلم ہے اور رانا غلام سرور ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہمیشہ سے پروفیشنل گروپ کو سپورٹ کرتا ہوں. کئی دفعہ احسن بون دوستوں اور بھائیوں کی طرح سے ہیں اور وہاں جب وہ خود کھڑے ہوئے میں نے ووٹ ان کو دیا تھا. اور میں یہ جھوٹ منافقت نہیں میرے سے ہوتی، لیکن پروفیشنل گروپ کا ساتھ دینا اس لیے ضروری ہے، وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. ایک سوال جس کا جواب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کیوں حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے، چیف جسٹس صاحب کی ہے، اور ان کے خلاف اسلحہ شراب جو برآمدگی کا کیس کی سماعت ہونی تھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور تفصیلی رپورٹ بھی انہوں نے پیش نہ کی، سماعت میں وقفہ کر دیا. نئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب حلف لیا ان سے پوچھا بھی، اور اس پہ ان سے جب پوچھا گیا وزیر خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا تقریب میں نے صوبے کے گورنر کے، اور بات یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ غلط بات نہیں ہے، وہ صوبے کے وزیرات اور ویسے بھی دیکھیں چیف جسٹس تو بن گیا اور ہمیں ان کی کوالٹی پہ کام پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایماندار آدمی ہے، کام اچھا کریں گے، اور یہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس کی آئی ہے. اور پرنسپلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ سماعت کے لیے جو باقی چیزوں کے حوالے سے ہے، وہ جسٹس اب توہین عدالت کیس کی سماعت مقرر ہو گئی ہے. فل کورٹ جو ہے نا بینچ 7 نومبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا. چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن رکیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز خان اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ، 7 کے ساتھ 8واں جو کہ جن کے خلاف ہے وہ بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. اور 10 اکتوبر کو یہ بینچ عدم دستیابی کے باعث جو ہے نا اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی. اچھا، یہاں آپ نے باقی جگہ دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، آپ نے نظام انصاف کا وہ حال دیکھ لیا کہ اگر عدالت کے اندر کوئی بات کی، کیا حال کیا اس کا ایڈوکیٹ نقوی صاحب کا، آپ کے سامنے کیا حال کیا. یعنی اس کو مار مار کے ادموا کر دیا اور کسی نے پوچھا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حساب دینا ہے، کسی ایک وقت پہ حساب دینا ہوگا انہیں اس بات کا، ان سے پوچھا جائے گا اور پوچھا جانا بھی چاہیے. تاریخ ایسے چیف جسٹس کو بھلائے گی نہیں، ان کو اچھے لفظوں نہیں یاد کرنا. گھر سے باہر نکلیں گے تو لوگ کیا باتیں کریں گے، انہیں اتنا بھی پتہ ہوتا تو یہ نہ کرتے. مگر یہ تاریخ کا ایک انوکھا، اور سمجھ پھر بھی نہیں بیوی کے سامنے بس، اچھا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بیوی نے انہیں یاد کرایا ہوگا کہ آپ کی تو عزت نہیں ہے معاشرے میں. تو وہ جو عشائیہ کی تقریب میں تھوڑا سا یا اپنا نامزد چیف جسٹس جو دیا اس میں تھوڑی سی تعریف سن کے انہوں نے اب کہنا پڑ گیا کہ دیکھیں میری یہاں عزت بھی ہے. کون سی عزت ہے جسٹس قاضی بھائی؟ وہ سوالوں کا جواب تو نہیں دے سکے. وہ جو قبرستان بنا ہے جس میں دفن ہوئے پڑے ہیں ساری چیزیں، وہاں تک جواب نہیں دے سکے. یہ حالت ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی. تاریخ نہیں بلائے گی تمہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یاد رکھنا. تاریخ نہیں بلائے گی آپ کو ان مظلومین کی آہیں ستائیں گی، ساری رات سو نہیں سکو گے تم.
اور تم قوم سے معافی مانگو گے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو جسٹس قاضی فاضل صاحب، معافی مانگو گے تم. اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.